بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم لوگ بات کر رہے تھے ذبیح اسماعیل سے ذبیح حسین علیہ السلام تک کا سفر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہ ایک پتھر پر کھڑے تھے۔ رب نے فرمایا، اے پتھر، تمہیں خبر نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگ لیا ہے؟ اس وقت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ پتھر موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پیوست ہو گئے۔ قدموں کے نشان اس پتھر کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ اور بھی پتھر ہوں گے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوں گے، لیکن وہ وقت کے ساتھ مٹ گئے ہوں گے۔ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا ہوگا، وہ ہزاروں سال بیت گئے ہوں گے لیکن وہ مٹ نہ سکے ہوں گے، کیونکہ امر الہی تھا کہ یہ نشان موجود رہیں۔ قدم پیوست ہو گئے، دعا پوری ہو گئی۔ اسی سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں آگے اس دعا کا جواب آ گیا۔ یہ دعا پہلے پارے کے آخری میں ہے اور اس کا جواب دوسرے پارے کے آغاز میں آ گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بنا کر بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً قلباً پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار و معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیج دیا، اور دعائے ابراہیم سے بعثت رسول ہوگی۔ جب بعثت مصطفیٰ ہو گئی تو فرمایا، میرے مصطفیٰ، تیری دعا ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مانگی تھی۔ میں نے دعائے ابراہیمی کا وہ نقش ابراہیم کے قدموں کے نشان کی شکل میں پتھر کے سینے پر ثبت کر دیا تھا۔ اس پتھر کو کعبے میں کاٹ دے تو اس کائنات میں پتھروں کو مٹانے آیا ہے، بتوں کو گرانے آیا ہے، توحید کا درس پھیلانے آیا ہے۔ تیرے آنے سے سارے پتھر ہٹا دیے جائیں گے۔ میں نے سارے پتھر ہٹا دیے، مگر وہ پتھر رکھ دیا کعبے میں جس پر تیری دعا کا نشان ثبت ہے۔ صحن کعبہ میں جتنے پتھر تھے سارے اٹھا دیے گئے، مگر جب یہ پتھر آیا جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم ثبت تھے، فرمایا، یہ کعبہ میری سجدہ گاہ ہے، یہ مرکز توحید ہے، یہ محور حج ہے۔ جب سارے میری وحدت کے لیے آئیں گے، میں انہیں پتھر دکھاؤں گا۔ اس کعبے میں آنے والوں، یہ صدقہ اس پتھر کا جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ کا نقش ہے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ باری تعالیٰ اس پتھر کو کیسے محفوظ کرے؟ فرمایا، اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو، سارے پتھر ہٹا دو، اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو، اور میرا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک میرے گھر کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک طواف سے فارغ ہو کر اس پتھر کے سامنے میرے حضور سجدہ ریز نہ ہو جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ سب انعام اس نشان کے سبب سے ہے۔ اللہ سے امامت مانگی تھی تو امامت کی دو شکلیں کر دی گئی، کیونکہ نبوت کو ختم ہونا تھا اور تاجدار کائنات کے سر انور پر تاج ختم نبوت سجایا جانا تھا۔ اس کی امامت کے دو جز کر دیے، ایک امامت نبوت کر دی گئی اور ایک امامت ولایت کر دی گئی، کہ جب نبوت ختم ہو جائے تو پھر وہ فیض نبوت بشکل امامت میری نبی کی امت کو ملنا شروع ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 تا 157 میں دعائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ دعائے ذریت میں نبوت اور امامت مانگی گئی تھی۔ جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، دو چیزیں عطا کرتا ہوں، ایک آخر الزماں کی بعثت اور اس کے بعد شہادت۔ دیکھیے اب اس میں کیا ربط ہے۔ جواب میں ایک تو نبی کی بعثت ہے اور دوسرے ساتھ شہادت کا ذکر فرما دیا۔ دو چیزیں دعائے ابراہیم کے جواب میں آئی۔ کیوں جواب میں آئی؟ کیونکہ ابراہیم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا،
اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو میرے لیے ذبح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی تھی۔ حکم آیا تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کو ذبح نہیں ہونا تھا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا ہے۔ اب اس اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ہم نے لکھ لیا، اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر لیا۔ یہ بھی پیغمبر کا لخت جگر ہے، اس کی ذبح ہونی تھی، یہ بعثت مصطفیٰ کی خاطر رہ گئی۔ اب جو آخری نبی آئے گا، چونکہ اس کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آنا، ہم اس کے لخت جگر کو چنیں گے اور اسماعیل علیہ السلام کی ذبح لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ذبح عظیم بنا دیں گے۔ اگر شہادت حسین کو ذبح اسماعیل سے قرآنی تعلق جوڑا نہ جائے تو اس معروف تفصیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خالی اسماعیل علیہ السلام کو تو کہا ذبح انی اذبحک، اور ان کی جگہ مینڈے کی قربانی ہوئی اور مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذبح عظیم یقیناً اس کی قربانی ہوگی جو قربانی ذبح اسماعیل سے بڑی ہوگی۔ وہ لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کے تھے، حسین لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذبح عظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوتا، جیسے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر ارشاد ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا۔ دوستو، سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ دوستو، یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کسی جواں بیٹے کے باپ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو کسی جوان بیٹے کا باپ ہو وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور بیٹوں کے باپ بھی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، حضرت یعقوب کے باپ تھے، حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت یوسف کے باپ تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے آئے کہ پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر ہی ہوئے، اور بنی اسرائیل میں باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹا، پھر بیٹا، ایسے نسلیں پیغمبروں کی ہوئیں۔ تو جب پیغمبروں کے بیٹے ہوئے اور بیٹے بھی پیغمبر ہوئے تو اس چیز کے پیدا ہو جانے کے بعد کیوں ایسا فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی جواں مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں؟ تو دوستو، یہ بات رسول ہونے کی وجہ سے نہیں فرمائی، بلکہ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے فرمائی کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخری نبی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوتے تو یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ جواں ہوتا، مرد بنتا، تو دو صورتیں ممکن تھی۔ ایک یہ کہ وہ بیٹا بھی نبی ہوتا، یا دوسری صورت یہ تھی کہ بیٹا نبی نہ بنتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوتا اور جوان ہو کر وہ بھی نبی بنتا تو کیا ہوتا پھر؟ تو مصطفیٰ خاتم النبیین نہ رہتے، تو سلسلہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہ ہوتا، مصطفیٰ آخری نبی نہ ہوتے۔ یہ خدا کے فیصلے کے خلاف تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، اس لیے بیٹا جوان ہو کر نبی نہیں بن سکتا تھا،
اور اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا اور نبی نہ بنتا تو دوسرے پیغمبروں کی امتیں تانا دیتی کہ ہمارے نبی کا تو بیٹا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کی پوری نسل میں نبوت تھی، اور مسلمانوں تمہارے نبی کا تو بیٹا بھی ہوا اور اسے نبوت نہ ملی۔ تو اس باقی نبیوں کے اعتبار سے ایک فضیلت میں کمی آ جاتی، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا ملتا اور دوسرے انبیاء اس جہت سے فضیلت لے جاتے۔ تو رب کو نہ یہ منظور تھا اور نہ وہ منظور تھا کہ نبی کا بیٹا بھی ہو اور وہ نبی نہ بنے، اور نہ یہ منظور تھا کہ نبوت کا سلسلہ مصطفیٰ پر ختم نہ ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اس پر نیکسٹ ویڈیو پر بات کریں گے، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔